مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے کی جانب سے نیو یارک کے علاقے بروکلین میں سیمینار کا انعقاد ہوا۔ پی ٹی آئی یو ایس اے کی جانب سے کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف یو ایس اے معوض اسد صدیقی۔ گزشتہ دنوں نیو یارک میں پاکستان تحریک انصاف یو ایس اے کی جانب سے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نیو یارک میں پاکستان کی کونسل جنرل عائشہ علی مہمان خصوصی تھی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم ہر لمحے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن آج کے دن کو خاص طور پہ مناتے ہیں۔ کونسل جنرل عائشہ علی کا کہنا تھا، کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا انڈین کانسٹیٹیوشن میں، جس کو ہم کبھی نہیں مانتے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ آن گراؤنڈ سم کشمیریز ہیڈ سم ہوپ کہ اس سے ان کے کچھ رائٹس کو کے تحفظ ملتا ہے۔ اینی ویز دیٹ آرٹیکل that granted them that special status has also been withdrawn۔ اور فیشزم اور جو مائنورٹیز رائٹس کے ساتھ انڈیا میں ہو رہا ہے، that is something that we are witnessing first hand۔ کسی نے ابھی بہت اچھا پوائنٹ یہ اٹھایا کہ آج کل کا دور ہے میڈیا کا، آج کل کا دور ہے سوشل میڈیا کا۔ کوئی چیز چاہے آپ اس کو کتنی ہی رات کی تاریکی میں کریں، اس کو چھپانا بہت مشکل ہے۔ سو اٹراسٹیز اینڈ ہیومن رائٹس وائلیشنز جو پچھلے 3 سال میں سنس 2019 اسپیشلی انڈین لیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کی جا رہی ہیں، ان کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ اس موقع پہ پی ٹی آئی یو ایس اے کے صدر سمیت مختلف عہدیداران نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک مظالم کی شکل ضرور بدلتی رہی ہے، لیکن مظلوم ہمیشہ کشمیری رہے ہیں۔ یہ جدوجہد جو ہے اس وقت کیا ہمیں پاکستان سے لے کر ابھی تک جاری ہے اور انشاءاللہ آزادی تک جاری رہے گی، اور وہ دن دور نہیں جب ہم یہ کشمیری ہمارے بہن بھائی آزادی نصیب ہو جائے گی، ان کو انشاءاللہ آزادی حاصل ہو جائے گی۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے پی ٹی آئی یو ایس اے کی تمام لیڈرشپ اور تمام جتنے بھی لوکل ممبران ہیں وہ سب جمع ہوئے، اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو ہم کہ جتنے بھی اوورسیز میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ سب کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب بھی کشمیر کی بات آتی ہے پی ٹی آئی اور پاکستان اوورسیز سب ہم کشمیریوں کے ساتھ۔ حوالے سے اوورسیز کی طرف، پاکستانی اوورسیز کی طرف سے میں یہ میسج دینا چاہوں گا، ان نوجوانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنی آزادی کے لیے، اور اوورسیز پاکستانی کشمیریوں کی آواز ہم نے پاکستان پی ٹی آئی پاکستانی کشمیریوں کو ادھر اکٹھا کر کے یہ ان کو یاد دلایا کہ 5 فروری کو جو کشمیر میں ہوا تھا اس کو ہمارے بچے اور آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ ہم کشمیریوں ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں مل جاتی۔ آج ہم جو کشمیر کی یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ یکجہتی کا اظہار اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کشمیر کی آزادی ممکن نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی کشمیر پاکستان بنے گا۔ Kashmir solidarity today, we all getting together today, being a Pakistani, being a Muslim here, ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں آج اس پلیٹ فارم پہ تاکہ جو اس کاز کو، کشمیر کے کاز کو اویئرنیس دی جائے۔ پی ٹی آئی یو ایس اے کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے جو بھی اقدامات کر رہی ہے، پی ٹی آئی یو ایس سے ان اقدامات کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ معوض اسد صدیقی، دنیا نیوز، نیو یارک۔ اور کشمیر ڈے کے حوالے سے پاکستان کونسلیٹ شکاگو میں بھی تقریب کا انعقاد ہوا۔ مقررین نے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر اقوام عالم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز عظمت گل۔ دنیا بھر کی طرح امریکہ کے شہر شکاگو میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کونسلیٹ میں خصوصی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی، کشمیری اور امریکنز نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر کونسل جنرل طارق کریم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں۔ کشمیر سیمینار سے چیئرمین کشمیر سولیڈیرٹی کونسل جاوید راٹھور، وائس چانسلر پروفیسر وسیع اللہ خان، سابق صدر ڈاکٹر مرتضی ارائیں اور راجہ یعقوب نے بھی خطاب کیا۔ معروف امریکی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اینڈی تیار نے کہا کہ مودی حکومت ہٹلر کے نقش قدم پر عمل پیرا ہے۔ I know more than our distinguished panelists about Kashmir than they do, let alone people in the audience. But I will say this, that it is clear to an outsider that one of the most outrageous aspects of the Kashmir situation is not just the blood and the gore and the repression that we see, that anyone who is aware of already knows, but that we have a majority
of the population in Kashmir that is oppressed. And in that respect, it's not dissimilar to the situation that we saw in apartheid South Africa. So it makes it a particularly egregious situation of oppression to have the overwhelming majority of people, Muslims in Kashmir, to be oppressed, and that situation to be ignored by the so-called great powers in the world. कश्मीर सेमिनार में भारतीय मजालिम पर मबनी तस्वीरी नुमाइश और डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। बादअज़ां पैनल डिस्कशन हुई, जिसके बाद मुकर्ररीन ने हाज़रीन के सवालात के जवाबात भी दिए। न्यूयॉर्क में मुस्लिम तलबा और तालिबात पर मुश्तमिल तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मैनहट्टन के इलाके में जरूरतमंद अफराद में गर्म कपड़े और ताज़ा खाना तकसीम किया गया। तफसीलात बता रहे हैं मुअव्वस असद सिद्दीकी। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान अमेरिका में खिदमत खल्क के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहते हैं, जिनमें नौजवान भी शामिल हैं। इस सिलसिले में अमेरिकी तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले मुसलमान तलबा पर मुश्तमिल तंजीम मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन भी अपना किरदार अदा करती रहती है। गुज़िश्ता दिनों न्यूयॉर्क में MSA चैप्टर के ज़रिए एहतमाम न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में बेघरों में खाना और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर मुख्तलिफ कॉलेजों और स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और तलबात की बड़ी तादाद मौजूद थी। MSA के जिम्मेदारों और रज़ाकारों ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, I am the president of QC MSA and we are here today on another One Light project in collaboration with ICNA Relief and many other MSAs. It's a great effort to help the underserved community. We have provided winter jackets, thermals, food with our United Brothers and Sisters, and inshallah we can continue this in the future. Everybody joined us here. You know, they could have been doing something better. They could have been at home. They could have been watching TV. But alhamdulillah, they made time. They made time for all these brothers and sisters in need. That could have been us. You know, it could have been anybody. We understand that we have to give back to the community. That's the only way they're going to pull through Corona, any other kind of sickness, whether it's homelessness, anything, anybody in need. That's the only way that we could get through this. Working together. People that have should not stick to it. They should give away. That's what Allah subhanahu wa ta'ala tells us. Care for the needy, right? Masakin. Here to help ICNA Relief because it's really helped to help needy people and give away food and supplies that they need and give away stuff that we have on the table and they don't have. Assalamu alaikum. My name is Intisar Saeed and we're donating stuff on behalf of ICNA and MSA too. And I think we should do this because this can help many people and it's a great thing to do and we can get a reward for this as well. Today we have people from MSAs, from Hafsha, from Queen's College, brothers and sisters from Hamza Masjid. So mashallah they come out here every Saturday at 8 p.m. and they come out and they usually distribute food, which is a must. Every time they distribute food and usually they try to bring things that can help the brothers and sisters that are in need, you know, whether it's small pantries that have different items, whatever is needed for the moment basically. कहा जाता है कि किसी काम की तबलीग बातों से नहीं बल्कि अमल से होती है और आज ये नौजवान अपने अमल से इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। मुअव्वस असद सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़, न्यूयॉर्क। पेशावर में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले पादरी विलियम सिराज की याद में रियासत वर्जीनिया के चर्च में दुआया तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटीज़ ने शिरकत की। तफसीलात वाशिंगटन से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यूसुफ चौधरी की इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में ऑल नेबर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पेशावर में दहशतगर्दों के हाथों कत्ल होने वाले पादरी विलियम सिराज के लिए दुआया तकरीब में पाकिस्तानी अमेरिकन क्रिश्चियन, मुस्लिम, साउथ एशियन हिंदू, सिख और यहूदी कम्युनिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की और मरहूम के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर पाकिस्तानी सफारतखाने की नुमाइंदगी प्रेस काउंसलर सरफराज हुसैन ने की और सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद का पैगाम पढ़कर सुनाया। Ambassador Dr. Asad Majid Khan and our embassy in Washington, I wish to condole with the bereaved family, Anglican Church and our Christian brethren over this loss. The law enforcement authorities in Pakistan are probing into the matter and every effort would be made to bring the perpetrators of this crime to justice.
Special Assistant to the Prime Minister on Religious Harmony, had personally visited St. John Church and met the leaders. He also assured the bereaved family that law would take its course. On this occasion, I would like to reiterate the zero tolerance policy of Government of Pakistan to any such incident. The government remains committed to ensuring protection of lives, properties and rights of minorities in Pakistan. दुआया तकरीब में मौजूद मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा, ये जो इवेंट हुआ है पाकिस्तान में पास्टर विलियम साहब के साथ, उसको कंडेम किया है और हम बहुत थैंकफुल हैं सारी कम्युनिटी के जो अमेरिका में रहती है, हम एक दूसरे के साथ मिल के खड़े हैं, सपोर्ट करते हैं। और हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा पेशावर में और हम उनके दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ख्याल करते हैं। पास्टर विलियम सिराज के इस दुख में उनकी फैमिली और उनके दोस्तों, उनके अहले हयाल के साथ हम साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का हॉरिबल एक्ट दोबारा से नहीं होगा। और जो मैसेज हमने देने की कोशिश की है कि अमन और पीस और किसी भी मज़हब को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मज़हब को और अपनी इबादत को महफूज रखें। मेरा नाम आलोक श्रीवास्तव है और मैं वर्जीनिया के सबसे बड़े हिंदू टेम्पल का ट्रस्टी हूँ। जिन लोगों ने ये काम किया है बहुत ही बुरा है। मुझे नहीं लगता कि वो बिलोंग टू एनी रिलीजन। और मुझे जिस तरह नई गवर्नमेंट इमरान खान साहब जो है हिंदू मंदिरों और उसको तोड़ फोड़ को डिनाउंस करते हैं, मुझे बड़ा प्राउड है उनके ऊपर। एंड इट्स अ वेरी सैड मोमेंट एंड द हिंदू कमिटी, वर्ल्ड कमिटी इज डिनाउंसिंग दैट। बहुत ही गमज़दा वाक़या हुआ है पेशावर में। इस गम में हम सब मुसलमान भी और पाकिस्तानी सब उनके साथ शामिल हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा अल्लाह करे कि ये इस तरह का वाक़या पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा वाक़या ना हो। हम लोगों की हमदर्दियाँ उनकी फैमिली के साथ और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। What kind of a man he was, one who was resolute, one who was served God with everything he had, and his passing is very grievous. But on the other hand, I know that he has been promoted to glory, and he has served the Lord Jesus all his life. And I'm thankful to be associated with him tonight in this time of. शुरा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाना खुश आइंद है और हम मुतालबा करते हैं कि मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ और मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके करारवा की सज़ा दी जाए। यूसुफ चौधरी, दुनिया न्यूज़, वाशिंगटन। और कनाडा के शहर टोरंटो में पाकिस्तानी काउंसिल खाना में नादरा सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो अब्दुल हमीद के हमरा सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। नदीम तोफैल की रिपोर्ट। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो में नादरा सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो अब्दुल हमीद और कौंसल खाना के दीगर अफसरान समेत ओवरसीज पाकिस्तानी भी मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर शनाख्ती दस्तावेजात की डिजिटल तैयारी के लिए नादरा तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान टोरंटो अब्दुल हमीद का कहना था कि टोरंटो के पाकिस्तानी कौंसल खाना में नादरा सहूलत सेंटर के खुलने से शनाख्ती दस्तावेजात, विरासती सर्टिफिकेट और पावर ऑफ अटार्नी से मुतल्लिका खिदमात मुयस्सर होंगी। नाज़रीन, आज हमने नादरा का काउंटर का इफ्तिताह किया टोरंटो कौंसल जनरल में। आपके लिए सहूलियात लेके आए हैं और आसानियां लेके आए हैं कि पब्लिक कन्वीनियंस की खातिर हमने पाक आइडेंटिटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं। इसके अलावा हम सक्सेशन सर्टिफिकेट, विरासती सर्टिफिकेट जो है और पावर ऑफ अटार्नी के मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल किए हैं ताकि घर बैठे आप आसानी से अप्लाई कर सकें इन प्रोडक्ट्स को और इन सर्विसेज को ले सकें और यहाँ सफारत खाने में या कौंसल जनरल में तब आए जब आपको ऑनलाइन सर्विस लेने में कोई मुश्किल आ रही हो। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि नादरा जो है वो वाहिद इदारा है जो शनाख्ती कार्ड इशू करता है।
آپ کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ آئیے, کوئی اور سروس پرووائڈر نہیں ہے. نادرا کے جو پروڈکٹس ہیں وہ نادرا ہی پرووائڈ کرے گا, اور ہماری یہ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ آپ کو کسی کونسل جنرل یا سفارت خانے میں آنے کی بجائے گھر سے موبائل فون کو ہم نادرا کا آفس بنانا چاہتے ہیں, جہاں نادرا کی سروسز آپ کو. مجھے آج یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ کینیڈا میں موجود پاکستانی کمیونٹی کا ایک دیرینہ مطالبہ آج پورا کر دیا گیا ہے. آج نادرا کے چیئرمین جناب طارق ملک صاحب نے نادرا ڈیسک کا افتتاح کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ٹورنٹو میں کر دیا ہے. انشاءاللہ یہ 3rd week of February میں کام کرنا شروع کر دے گا, اور اس طرح نادرا ڈیسک نہ ہونے کی وجہ سے جو بہت ساری مشکلات ہماری کمیونٹی کو فیس کرنا پڑتی تھیں, امید ہے اب کونسلیٹ اس پوزیشن میں ہوگا کہ ان کا کوئی نہ کوئی حل پیش کر. کونسل خانہ میں قائم نادرا سہولت سینٹر فروری کے تیسرے ہفتے سے مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دے گا. سابق معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان زلفی بخاری نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی آئندہ انتخابات میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کر کے حکومت سازی میں شریک ہوں. حکومت نے انہیں ووٹ کا حق دے کر اپنا وعدہ پورا کر دیا. مانچسٹر میں بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے. مانچسٹر سے رپورٹ کریں گے اسحاق چودھری. وزیر اعظم پاکستان کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری گزشتہ روز مانچسٹر پہنچے تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے میں کوشاں ہے. عمران خان پاکستانی عوام کی آخری امید ہیں. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ان کے دورے کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کو آئندہ انتخابات میں ووٹ کے استعمال کے طریقہ کار سے آگاہی دینا ہے. میں پوری دنیا میں دورے انشاءاللہ ابھی شروع کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں عمان گیا ہوا تھا, اور اس کا موقف یہ ہے کہ جو خان صاحب نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دی ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے ہم اس کا آغاز کریں, کیونکہ پہلے ووٹنگ سے پہلے ووٹ کی رجسٹریشن ہوگی. تو بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں کہ آپ نے پہلے اپنا ووٹ رجسٹر کرنا ہوتا ہے. جب رجسٹر, جیسے کہ پاکستان میں ووٹر لسٹ بنتی ہے, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب کو ایکٹیویٹ کریں اور ووٹنگ لسٹیں بنائیں, ووٹس رجسٹر کریں, لوگوں کو بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ کیسے کرنا ہوگا, کیا ہوگا, اور شاید اس میں کوئی کمی پیشی کی ضرورت ہو نائکاپ کی, یا یہ ابھی وہ سسٹم ٹیک جو اس کی ہے وہ بن رہی ہے, تو جو ہی وہ ہو. تو اس لیے ہم ابھی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اپنے سارے جو خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے ساری, ان کو ایکٹیویٹ کریں کہ پھر وہ اپنی ریجنز میں پھیلا سکیں. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اوورسیز کورٹس کی, اوورسیز پاکستانی فاسٹ ٹریک کورٹس لینڈ ڈسپیوٹس کی, انشاءاللہ واپس جا کے میں جو نئے منسٹرز, جو 2-3 نئے ایس اے پی ایمز لگے ہوئے ہیں, ان کو بولوں گا کہ پلیز وہ پش کر کے آگے کریں. دیکھیں سسٹم ہے جوڈیشل, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اور مین چیز یہ کہ ہمیں چلنا چاہیے جیسے کہ یہاں آپ کے پاس لینڈ رجسٹری ہوتی ہے, وہ جتنا آپ لینڈ رجسٹری کو ڈیجیٹلائز کریں گے اتنا کم ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے, اور صرف جن سوسائٹیز کو این او سی ملا ہو اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے. ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے کسی دوست کی سوسائٹی این او سی نہیں ہے لیکن مل جائے گی, پھر وہ انویسٹ کرتے ہیں, اس کے پاس نہ این او سی ہوتی ہے, نہ کوئی کاغذ ہوتے ہیں, نہ فائل ہوتی ہے, نہ زمین ہوتی ہے. اور تو ایک جوڈیشل سسٹم اور ایک ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. اس موقع پر ممبر پارلیمنٹ نازیہ, رومی ملک, انیل مسرت, سید عبد الباسط شاہ, اسلم بٹ, امجد خان, پی ٹی آئی والے کے صدر رانا عبدالستار, روس کے صدر شعیب رشید اور دیگر نے زلفی بخاری کی بطور معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی کارکردگی کی تعریف کی. ہمارے برٹش پاکستانی جو ہیں یہاں کے آکسفورڈ گریجویٹ, ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہماری برٹش پاکستانی کی نمائندگی پاکستان میں کرتے آئے ہیں.
اور اب انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے کہ یہاں کے جو برٹش ڈائسپورا کمیونٹی کی ہے ان کی ووٹوں کا حق بھی انہوں نے ان کو دلایا ہے اور اس کے لحاظ سے بات کرنا چاہتے تھے. اور ہماری پاکستانی ڈائسپورا کمیونٹی کے لیے بہت اہم بات ہے کیونکہ ہمارے ایشوز ہوتے ہیں پاکستان میں، لینڈ ایشوز ہوتے ہیں، ہمارا آنا جانا کافی ہوتا ہے. ڈائسپورا کمیونٹی کو یہ اہمیت جو ملی ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہے. لندن میں بھی ان سے پہلے شو کیا گیا، ان کا پروگرام تھا 1 ویک پہلے. ان کا پروگرام کروانے کا مقصد جس کانسپریسی طریقے سے ان کو عہدے سے ہٹایا گیا اور یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے میسیج تھا، تم جس طرح مرضی کانسپریسی کرو زلفی بخاری کے خلاف، ہم اسی سے زیادہ سٹرونگ آپ کو میسیج دیں گے. اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. زلفی بخاری کا آج ایک بڑا زبردست ایونٹ جو ہے وہ مینچسٹر میں ہوا اور مینچسٹر کے لوگوں نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ ان کا استقبال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ڈیزرو کرتی ہیں اور دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ لوگوں کو عمران خان کے اگلے الیکشن جو ہے اس کے لیے موٹیویٹ کیا اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اوورسیز لوگوں کے اس پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی اور اس پہ روشنی ڈالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن ہم پاکستان تحریک انصاف 2/3 سے اکثریت سے جو ہے وہ گورنمنٹ بنائیں گے. زلفی بخاری ایک تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مانچسٹر آ گئے. 2 میسج اس نے بہت کلیئر دیا، بہت ساری باتیں تھی، 2 میسج بہت کلیئر دیا. ایک انہوں نے انکریج کیا اوورسیز پاکستانیوں کو تاکہ اپنے ووٹ کو رجسٹر کریں، تاکہ آپ کا ووٹ آپ کو حق ملا ہے آپ نے رجسٹر کرنا ہے. اس میں صرف آپ ہی تبدیلی لا سکتے ہو، آپ کی ووٹ کی وجہ سے گیم چینج ہو سکتی ہے. دوسرا جو میسج انہوں نے دیا ہے کہ دیکھو 70 سال میں جو گند پڑا ہوا ہے وہ 2 سال میں نہیں ہو سکتا یا 3 سال میں. انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں ٹیم کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم جلدی تیز لائیں گے. تقریب کے انتظامات رومی ملک، بادشاہ اور شعیب رشید نے ترتیب دیے تھے، جبکہ پی ٹی آئی برطانیہ کے عہدیداروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کا رواں سال برطانیہ میں پاکستان صنعتی نمائش کے انعقاد کا اعلان. انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے چیئرمین رضوان سلہریہ اور جنرل سیکرٹری عاصم یوسف نے نمائش میں پاکستان کی تمام کاروباری صنعتوں کو دعوت دے دی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اظہر جاوید کی اس رپورٹ میں. انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے چیئرمین رضوان سلہریہ کا کہنا ہے کہ رواں سال برطانیہ میں پاکستان صنعتی نمائش کا انعقاد کریں گے، جس میں پاکستان کے تمام کاروباری صنعتوں کو دعوت دی جائے گی. ان خیالات کا اظہار انہوں نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا. IBPC کے چیئرمین رضوان سلہریہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ ان کی تنظیم کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا، جس میں لاہور، سیالکوٹ سمیت متعدد شہروں کے چیمبر آف کامرس کے وفود سے ملاقاتیں ہوئیں، جو برطانیہ میں پاکستانی مصنوعات ایکسپورٹ کرنے کے خواہش مند ہیں. ہمارا جو IBPC کا آج کا پروگرام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم نے پاکستان کا وزٹ کیا اس میں ہم جن چیمبرز کے ملے، جیسے سیالکوٹ چیمبر ہے، لاہور چیمبر ہے، فیصل آباد چیمبر ہے، پنڈی چیمبر ہے، اسلام آباد چیمبر ہے، اسپورٹس گڈ ایسوسیشن ہے، مختلف ڈگنیٹریز آف دا گورنمنٹ ہے، گورنر پنجاب ہے. ہم ان سے ملے، ہم نے کوشش کی کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں ایک برج قائم کیا جا سکے، ہم ایک دوسرے کے پروجیکٹ کو سپورٹ کر سکیں، جو آنے والے دنوں میں فنکشنز اکٹھے کر سکیں، ایکسپو کر سکیں. ایکسپو کا مقصد سنگل کنٹری جو پاکستان جو ہے اس کی پروڈکٹ کو پروموٹ کیا جا سکے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کیا جا سکے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سپٹمبر میں ہوپ فلی کہ ہم ایکسپو کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو لوگ آلریڈی بزنس کرتے ہیں، جن کے آلریڈی بزنس ویزے لگے ہوئے ہیں، وہ چیمبرز ان کو ریکمینڈ کریں گے اور ہم ان کو یہاں پہ اسٹالز اور جو منیمم اس کی کاسٹ ہوگی اس کے اوپر پرووائڈ کریں گے، تاکہ ہم پاکستان، اور صرف اس سال نہیں ہوگا، ہر سال یہ پروجیکٹ چلے گا. اور اس کے بعد ہم اپنی کانفرنس کیا کریں گے جس میں مختلف بزنس آئیڈیاز اور ان کے جو ایشوز ہیں اس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اور جو کاروباری جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں ان کو جو مسائل ہیں اسپیشلی جس پہ وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم انٹرنیشنلی ان کی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی بات بھی کریں گے. اور یہاں پہ جو موجود ایمبیسیز ہیں ان کو بھی کہیں گے کہ پاکستانی کو یہ مسائل ہیں، تاکہ جو ایک انٹرنیشنل آواز جاتی ہے، جو برطانیہ سے آواز اٹھتی ہے، اس کو سنا جاتا ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بڑا اچھا اس پہ ہوگا. انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن کے جنرل سیکرٹری عاصم یوسف کا کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت آن لائن بزنس کے حوالے سے پاکستان اور برطانیہ میں بزنس شراکت کے امکانات زیادہ ہیں، جس کے لیے ان کی تنظیم کوشش کر رہی ہے. IT ایک ایسا شعبہ ہے، IT اور ایگریکلچر،
क्योंकि देखिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हमेशा जो उसने इन्हिसार किया है वो टेक्सटाइल के ऊपर किया है, और बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हमने बहुत देर तक टेक्सटाइल पर इन्हिसार किया है, कुछ नई फील्ड्स को खुलना चाहिए। तो जो वक्त के चैलेंजेस है वो ये कहते हैं कि IT के अंदर जो है ना काफ़ी सारा काम होने वाला है। हमारी जो यंग जनरेशन है, अमेजोन पाकिस्तान में आया है, उसका हमको भी अभी तक भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके। तो IT सेक्टर के अंदर काफ़ी सारा काम होने की ज़रूरत है, जो यंग जनरेशन है उनको मोबिलाइज किया जाए। और इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर है, पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, तो हम उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा रहे। ब्रेग्जिट से निकलने के बाद UK में बहुत चांसेस हैं यहाँ पर जो हमारी डे टू डे की चीज़ें हैं उनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाए पाकिस्तान से, बिकॉज जैसे नॉर्मली बहुत सी चीज़ें स्पेन से, इटली से आ रही थी, तो अभी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है इन रोज़मर्रा की जो चीज़ें, जिसमें प्याज है, जिसमें टमाटर हैं, तो ये चीज़ें पाकिस्तान से आ सकती है, जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है और हमारे जो किसान है वो फ्लरिश कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर अवामी पार्टी के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में भारतीय काउंसलेट के बाहर कश्मीरी रहनुमा मकबूल बट शहीद की 38वीं बरसी के मौके पर एहतजाज हुआ, जिसमें बरतानिया भर से ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों ने शामिल होकर मजलूम कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद की। नासिर महमूद राजा की ये रिपोर्ट देखिए। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की मुजाहमती तहरीक के हीरो मकबूल बट शहीद की 38वीं बरसी के मौका पर भारतीय कौंसलेट बर्मिंघम के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, लुटन, लीड्स, लंदन और दीगर शहरों से मकबूल बट के चाहने वालों ने भरपूर शिरकत की और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मकबूल बट शहीद की तस्वीर और मुतालबात के हक में बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए नारे तहरीर किए गए थे। मुजाहिरीन भारतीय कौंसलेट के सामने एहतजाज के दौरान मकबूल बट शहीद के जस्ते खाकी को लवाहकीन के हवाले करने का मुतालबा करते रहे। इस मौका पर कश्मीर की आज़ादी के नगमे भी गाए गए, जिस पर शुरका अपने जज्बात पर काबू न रख सके और अपने भाइयों के लिए शुरका की आंखें नम हो गयीं। मुकर्ररीन हसन ख्वाजा, शौकत मकबूल बट और दीगर रहनुमाओं ने मकबूल बट शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो धरती के अजीम सबूत हैं, उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। आज का दिन जी जो हम भारतीय कौंसलेट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे हम हिंदुस्तान की सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये याद दहानी कराना चाहते हैं कि जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेजों का कब्जा था, तो अंग्रेजों ने कितने हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर्स को जो है फांसी के फंदों पे जो है लटकाया था। हम ये समझते हैं कि इंसानों को जो है वो आज़ादी के फंदों पे लटका के जो है आप लोगों के दिलों में से जो है वो आज़ादी की जो इंडिजिनस तहरीक है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और आज सारी दुनिया देख रही है कि जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं, जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, वो अपने उस कायद मकबूल बट शहीद का जो है वो योम शहादत जो है 38वां योम शहादत जो है वो तो उसको एहतशाम के साथ जो है मना रहे हैं। आज यहाँ बरतानिया भर से कश्मीरी इकट्ठे हुए हैं मकबूल बट शहीद की यौम शहादत के हवाले से इस बात के अज़म का अदा करने के लिए कि इंशाअल्लाह जब तक हम कश्मीरी जिंदा हैं मकबूल बट साहब की जलाई हुई शमों को हमेशा रोशन रखेंगे। हमारी इंडिया से बस एक डिमांड है कि मकबूल बट शहीद के समेत जितने भी शोधा हैं उनकी रिमेन्स वापस करें। स्टॉप विक्टिमाइजिंग द कश्मीरी नेशन, स्टॉप ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की आवाम को मुस्तकबिल का फैसले करने का हक दिया जाए। इंडियन कौंसलेट बर्मिंघम में जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का मुजाहरा है, और इस मुजाहरे में ये डिमांड की जा रही है कि इंडिया जो है वो जो जुल्म और जबर कर रहा है जम्मू कश्मीर पर वो ख़त्म करें। और इसके इंडियन कौंसलेट के सामने इन मुजाहिरीन का और हमारा ये मुतालबा है कि जो आज से 38 साल कबल शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल बट को एक आज़ादी मांगने के जुर्म में सजा दी गई और उसके बाद आज दिन तक दुनिया की इतनी बड़ी कैद किसी ने नहीं काटी होगी कि 38 साल गुजर गए इन मुजाहिरीन का। और हमारा मुतालबा है कि जस्ते खाकी जो है बट साहब का वो कश्मीरियों के हवाले किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बट साहब मकबूल अहमद बट शहीद कश्मीर की बरसी मनाने के लिए यहाँ हाज़िर हुए। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं बट साहब की जो कुर्बानी है वो रंग लाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि इंडियन कश्मीरी लीडरशिप को यूं फांसियां देकर और जुल्म और जबर के जरिए भारत अपने मजमूम मकासद हासिल नहीं कर सकता। भारत को हर हाल में कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देना होगा।